کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانیاں آفیشیل۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت ڈرامنی کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی آروہی شیئر کر رہی ہیں جرمنی سے۔ آروہی کہتی ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میری ایک فرینڈ ہے جس کا نام کیتھرین ہے، اس کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے 5 سال پہلے کی بات ہے۔ کیتھرین جو کہ ایز اے سول انجینئر کام کرتی تھی، ان لوگوں کو ایک پروجیکٹ ملا۔ اس پروجیکٹ کے لیے ان لوگوں کو ایک خاص لوکیشن پر جانا تھا اور وہاں پر ایک بہت ہی قدیم اور پرانی بلڈنگ تھی۔ اس بلڈنگ کی ساری میجرمنٹ ان لوگوں نے لینی تھی۔ اپنے کولیگز کی ایک ٹیم کے ساتھ کیتھرین جب اس پوائنٹ پر پہنچی تو وہ جو بلڈنگ تھی، وہ جو جگہ تھی، وہ آبادی سے بہت دور تھی، جس طرح سے کوئی ابینڈنڈ بلڈنگ ہوتی ہے۔ وہاں پر جا کر جب ان لوگوں نے کام کرنا شروع کیا، وہاں کی میجرمنٹس لینا شروع کی، تو کیتھرین کہتی ہے یہ اسٹرانگ فیلنگس آ رہی تھیں کہ جس طرح سے یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، یعنی یہ جگہ کچھ جیسے آسیب زدہ ہانٹڈ پلیس ہوتے ہیں کہ وہاں پر جا کر انسان کی کچھ طبیعت خراب ہونے لگتی ہے۔ تو کہتی ایسی کچھ اسٹرانگ فیلنگس آ رہی تھیں۔ اس کے باوجود ہم لوگ اپنا کام کر رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ہم لوگوں کا ایک کلیگ تھا، اس کے چلانے کی آوازیں آئیں۔ وہ 2nd فلور پر تھا۔ جب ہم لوگ بھاگ کر گئے تو وہ زمین پر بے ہوش پڑا تھا۔ ہم لوگوں نے جلدی سے اس کو گاڑی میں ڈالا اور ہاسپٹل لے گئے۔ ہاسپٹل جب لے کر گئے، وہاں پر اس کا جیسے ڈاکٹر نے چیک کیا تو ڈاکٹر نے یہ کہا کہ یہ کسی شوق میں ہے، اس نے کچھ ایسا دیکھا ہے جس کی وجہ سے یہ خوف کے مارے بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے یہ بتایا کہ میں وہاں پر کام کر رہا تھا، تبھی ایک دم سے مجھے ایک بلیک کلر کا شیڈو دکھائی دیا جو کہ ایک فزیکل جیسے ایک پرچھائی کی صورت میں میرے سامنے آ گیا۔ وہ بہت زیادہ ڈراؤنا تھا اور بہت قداور تھا۔ بس اس کو دیکھنے کی دیر تھی، میں بے ہوش ہو گیا، میں اتنا خوف زدہ ہوا۔ اس کے بعد کیتھرین جو کہ وہاں پر ایک اپارٹمنٹ میں رہتی تھی، اس کے ساتھ اس کا بوائے فرینڈ بھی ایک رہتا تھا۔ ان دنوں میں جو اس کا بوائے فرینڈ تھا وہ بزنس ٹور کے سلسلے میں دبئی گیا ہوا تھا اور کیتھرین اکیلی تھی۔ کیتھرین کہتی ہے جب میں اپنے اپارٹمنٹ میں واپس آئی تو میرے ساتھ اسی دن سے عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ وہ عجیب و غریب ڈراؤنے واقعات اس طرح کے تھے کہ مجھے اپنے گھر میں کسی کی پریزنس فیل ہونے لگ گئی۔ میرا ایک پیٹ ڈاگ تھا اور وہ میرے گھر کے ایک کارنر کو دیکھ کر بہت زیادہ شور مچاتا تھا، بھونکتا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جس طرح سے اس کو وہاں پر کچھ دکھائی دیتا ہے۔ آج تک کبھی بھی میرا جو ڈاگ تھا، جو میرا پیٹ ڈاگ تھا، اس نے کبھی بھی اس طرح سے اگریسولی بیہیو نہیں کیا تھا جس طرح سے اب وہ غصے سے ایک ہی کارنر میں دیکھ دیکھ کر بھونکتا تھا۔ مجھے بہت عجیب لگتا تھا۔ پھر مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ جس طرح سے کوئی میرے علاوہ بھی یہاں پر ہے، کسی کے مجھے چلنے پھرنے کا احساس ہونا۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی، ابھی میں بالکل گہری نیند میں نہیں تھی، ہلکی ابھی مجھے نیند آئی ہوئی تھی، ہاف سلیپی تھی۔ تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے کمرے کا دروازہ کسی نے کھولا ہے۔ اب مجھے وہ کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز باقاعدہ محسوس ہوئی اور قدموں کی آہٹ بھی۔ میں اتنی خوفزدہ ہوئی، میں اتنی ڈر گئی کہ میں اس کو دیکھ نہیں سکی۔ میں نے بلینکٹ سے اپنا چہرہ اور کور کر لیا۔ اب وہ جو کوئی بھی تھا وہ چلتا ہوا میرے کمرے میں آیا اور آ کر میرے بیڈ کے اوپر لیٹ گیا۔ ابھی جب میں اس بلڈنگ سے واپس آئی تھی، اس کے بعد مجھے خواب آنا شروع ہو گیا تھا۔ خواب میں ایک بہت زیادہ خوبصورت لڑکا دیکھتی تھی اور وہ لڑکا مجھے یہ کہتا تھا کہ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ وہ بار بار مجھے خواب میں دکھائی دیتا تھا لیکن میں اس چیز کو اگنور کر دیتی تھی۔ لیکن آج ابھی میں سوئی نہیں تھی تو مجھے ایسا لگا کہ جس طرح سے میرے کمرے میں کوئی آیا ہے اور آ کر اسٹرانگلی میرے بیڈ پر میرے ساتھ آ کر لیٹا ہے۔ یہی نہیں، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جس طرح سے اس نے میرے بلینکٹ کو چھیڑا بھی ہے اور میرے بلینکٹ پر جیسے ہاتھ بھی لگایا ہے۔ میں اس حد تک ڈری ہوئی تھی کہ میں چاہ کر بھی باہر نہیں دیکھ سکی۔
کیتھرین جو تھی وہ کرسچن تھی، تو انہوں نے اکارڈنگ ٹو دیئر ریلیجن اس نے کچھ پڑھنا شروع کیا. تو وہ کہتی ہے کہ جیسے ہی میں نے کچھ پریئر کی تو وہ جو کوئی بھی تھا میرے بیڈ سے اٹھا اور اٹھ کر باہر چلا گیا. ابھی بھی خوف کے مارے میں باہر دیکھ نہیں سکتی تھی. اسی طرح سے کچھ دن گزرے. میرا جو بوائے فرینڈ تھا وہ واپس آیا. وہ ادھر میرے ساتھ ہی رہتا تھا. وہ میرے اپارٹمنٹ میں جب آ کر شفٹ ہوا تو وہ جو مخلوق میرے اوپر تھی، جس کا کہ مجھے ابھی پتہ نہیں تھا کہ وہ میرے پیچھے ہے، کوئی ڈیمن ہے یا کوئی ایسی مخلوق میرے اوپر آ چکی ہے یا میرے پر عاشق ہو چکی ہے، مجھے ابھی اس کا کچھ پتہ نہیں تھا. لیکن یہ پرسرار واقعات میرے ساتھ ہونا شروع ہو گئے تھے. تو جو میرا بوائے فرینڈ ہے، جب وہ آیا تو وہ رات کو سویا ہوا تھا. اس کو باہر سے بہت بھاری قدموں کی آواز محسوس ہوئی، جس طرح سے کوئی بہت غصے سے پاؤں پٹکتا ہوا چلتا ہے. کیتھرین کہتی ہے میں بہت گہری نیند میں تھی. تو میرا بوائے فرینڈ جب وہ شور سن رہا تھا تو اس نے کہا کہ یہ باہر کون چل رہا ہے. وہ اسی تجسس میں وہ دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا. تبھی دروازہ کھلا اور اس کے سامنے ایک کالے رنگ کا وجود کھڑا تھا، جس کی ہائٹ بہت لمبی تھی. اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں. ایسا لگ رہا تھا اس کی آنکھوں میں سے آگ نکل رہی ہو، انگارے نکل رہے ہوں. اس کی ہائٹ 8 فٹ تھی. وہ باقاعدہ چلتا ہوا میرے پاس آیا اور اس نے آ کر میرے اوپر حملہ کیا، میری گردن پکڑ لی. وہ مجھے مارنے کی کوشش کر رہا تھا. وہ میری طرف دیکھتا جا رہا تھا اور اس کے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے کہ تم نے ہمت کیسے کی کیتھرین کے پاس آنے کی، یہاں پر رہنے کی. یہ صرف میری ہے اور یہ صرف میرے ساتھ ہی رہے گی. اگر تم نے اس کے اور میرے درمیان میں آنے کی کوشش کی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا. جیسے ہی وہ اس کے اوپر اٹیک کر رہا تھا، اس لڑکے نے بہت زیادہ کوشش کی اپنے آپ کو بچانے کی، سنبھالنے کی. اس نے جب کچھ ورڈز پڑھے ان کے ریلیجن کے اکارڈنگلی، اس نے کچھ ورڈز پڑھے تو وہ مخلوق جو تھی اس سے پیچھے ہٹی اور ایک عجیب سی پرچھائی دھواں بن کے غائب ہو گئی. وہ بہت ڈر گیا. لوکس اس کا نام تھا. تو لوکس نے جب یہ بات کیتھرین کو بتائی تو کیتھرین جانتی تھی کہ اس کے گھر میں یہ پرسرار واقعات ہو رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اس چیز کو جان بوجھ کے یہ پریٹینڈ کر رہی تھی کہ جیسے وہ اس بارے میں جانتی ہی نہیں ہے. اور اس نے یہ کہا کہ اس گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب تمہارا وہم ہے، تم نے کوئی ڈرامنا خواب دیکھا ہوگا، اس لیے تمہیں یہاں سے کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس کے برعکس جو لوکس تھا اس کے اوپر باقاعدہ اس مخلوق نے حملہ بھی کیا تھا. اب وہ جو لڑکا تھا اس کے زندگی خراب ہونے لگ گئی. جہاں پر وہ کام کرتا تھا اس کو لاس ہونے لگ گیا، اس کی جاب ختم ہو گئی. وہ ڈر گیا کہ یہ کہیں معاملات اسی کی وجہ سے ہو رہے ہیں کیونکہ میں یہاں سے جا نہیں رہا اور وہ مخلوق بہت تنگ کر رہی ہے. لیکن ابھی وہ وہاں سے گیا نہیں تھا. تو ایک دن وہ اسی اپارٹمنٹ میں اکیلا تھا. کیتھرین کہیں باہر گئی ہوئی تھی اور لوکس ٹی وی لاؤنج میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا. تبھی اس کو کچن میں سے برتن گرنے کی آواز آئی. تو جب وہ پیچھے پلٹ کر کچن میں دیکھ رہا تھا تو کسی اندیکھے وجود نے اس کے اوپر حملہ کیا. شیشے کا گلاس ہوا میں اڑتا ہوا اس کے اوپر جیسے کسی نے پھینکا ہو، اس کو مارا ہو، اس کو ٹارگٹ کیا ہو. لیکن جیسے اس نے وہ گلاس اپنی طرف دیکھا وہ ایک دم سے نیچے بیٹھا اور گلاس سامنے دیوار سے ٹکرا گیا. وہ اس حد تک خوف زدہ ہوا کہ وہ فوراً وہاں سے بھاگ گیا. نیکسٹ ڈے وہ وہاں پر جیسے ہی اپنے آفس میں بیٹھا تھا تو اس کو گھر سے کال آئی کہ اس کے فادر کا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور ان کی کنڈیشن بہت کرٹیکل ہے، تو تم جلدی آؤ. تو جیسے ہی وہ بھاگتا ہوا وہاں پر گیا تو اس کے فادر کی کنڈیشن بہت زیادہ کرٹیکل تھی. اسی رات اس نے یہ خواب دیکھا. اس کو خواب میں وہی مخلوق نظر آئی جس نے اس کے اوپر حملہ کیا تھا. اس نے یہ کہا کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ کیتھرین کی زندگی سے چلے جاؤ، لیکن تم نے ان باتوں کو مذاق سمجھا. میں نے تمہیں کہا تھا میں تمہاری زندگی برباد کر دوں گا اور تمہیں بہت نقصان دوں گا. تمہارے باپ کا ایکسیڈنٹ بھی میں نے ہی کیا ہے اور میں تمہیں تمہارے زندگی میں برباد کر دوں گا اگر تم کیتھرین کی زندگی میں واپس گئے یا اس کے گھر واپس گئے. اب جو لوکس تھا وہ اس حد تک خوف زدہ ہوا، وہ کیتھرین کو یہ بات کہہ نہیں سکتا تھا. اس نے ایک لیٹر وہاں پر رکھا اس اپارٹمنٹ پہ اور اپنا سارا سامان لے کر وہ وہاں سے چلا گیا. کیتھرین جب واپس آئی اپنے آفس سے اور اس نے وہ لیٹر دیکھا وہ بہت زیادہ ٹوٹ گئی، بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گئی. اسی رات وہ کیا دیکھتی ہے کہ وہی جو ڈیمن تھا جو اس کے خواب میں لڑکا بن کے آتا تھا وہ فزیکلی اس کے سامنے اسی لڑکے کے روپ میں آ گیا. اس کے پاس آیا، اس کو یہ کہنے لگا کہ میں تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تم صرف میری ہو.
اور اگر تمہاری زندگی میں کسی نے بھی آنے کی کوشش کی تو میں اس کو جان سے مار دوں گا، میں تمہیں سب سے دور کر دوں گا۔ کیتھرین کہتی ہے کہ وہ مجھے بہت زیادہ ٹارچر کرتا تھا، وہ مجھے مینٹلی بھی ٹارچر کرتا تھا اور فزیکلی بھی ٹارچر کرتا تھا۔ میں اس چیز سے بہت زیادہ تنگ آ گئی تھی، میرا بیہیویئر بہت زیادہ تبدیل ہو گیا تھا، مجھے حد سے زیادہ غصہ آتا تھا، اور میری اس غصے کی وجہ سے میرے دوست، میرے رشتہ دار سب مجھ سے دور ہو گئے، اور جیسا اس مخلوق نے مجھے کہا تھا اس نے مجھے سب سے دور کر دیا۔ ایک دن میں اس زندگی سے تنگ آ کر بہت زیادہ تنگ آ گئی تھی، تو میں انٹرنیٹ پر کچھ سرچ کر رہی تھی اسی مخلوق جنات کے بارے میں کہ کس طرح انسان کو اٹیک کرتے ہیں، کس طرح انسان ان کا پوزیسڈ ہوتا ہے، اور کس طرح ان سے جان بچائی جا سکتی ہے۔ کرسچینٹی میں جنات کو انکیوبس کہا جاتا ہے، اور ہم مسلم ہیں، اسلام میں ان کو جن کہا جاتا ہے، ہندو مذہب میں ان کو یکش کہا جاتا ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ جب میں نے یہ ساری ڈیٹیل پڑھی تو وہاں پر ایک پیرانارمل انویسٹیگیٹر تھے جو ایسے لوگوں کا بھی ٹریٹمنٹ کرتے تھے جن کے اوپر جنات اپنا قبضہ کر لیتے تھے۔ میں نے جلدی سے ان کا نمبر لیا، ان سے کانٹیکٹ کیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر میں فون پر تم سے ایسی کوئی بات نہیں کروں گا، تمہیں مجھ سے پرسنل ملنا ہوگا، تم میرے پاس آؤ، وہاں پر تم مجھ سے ملو، کیونکہ یہاں پر اگر تم نے بات کرنے کی کوشش کی تو وہ اینٹی اس حد تک تمہارے گھر میں موجود ہے، وہ تمہاری ساری کنورسیشن سن لے گی اور تمہیں نقصان پہنچائے گی اور ہم تک پہنچنے نہیں دے گی۔ تو ویری نیکسٹ ڈے کیتھرین جب اس انویسٹیگیٹر کے پاس کی تو وہ ایک خاتون تھی۔ ان سے جب اس کی بات چیت ہوئی، اس نے پہلے دن سے لے کر آخر تک ہر بات بتا دی۔ تو اس کا یہ کہنا تھا کہ جس جگہ پر تم گئی تھی اس نے وہاں پر کچھ ٹیرو کارڈز نکالے، ایسے لگ رہا تھا کہ جس طرح سے وہ کسی اندیکھے وجود کے ساتھ، کسی اینٹی، کسی اسپرٹ کے ساتھ وہ کمیونیکیٹ ہو رہی ہے، اور وہ ٹیرو ریڈنگ کے ذریعے اس کو سب بتا رہی تھی کہ جس بلڈنگ میں تم گئی تھی وہاں پر یہ ڈیمن رہتے تھے، یہ ایسی مخلوق ہے، یہ ایسے جنات ہیں جو ویرانوں میں آباد ہوتے ہیں جہاں پر انسان کا آنا جانا نہیں ہوتا۔ تم نے بہت زیادہ فریگرنس لگائی ہوئی تھی، خوشبو، پرفیوم لگایا ہوا تھا، تو یہ جن تم پر عاشق ہو گیا، اور یہ تمہیں لے کر اس حد تک یہ تم پر عاشق ہے کہ یہ کسی انسان کو تمہاری زندگی میں برداشت نہیں کرے گا۔ اس نے تمہارے رشتہ دار، تمہارے دوست تم سے دور کر دیے، یہاں تک کہ اس نے تمہارا بوائے فرینڈ بھی تم سے دور کر دیا۔ اس کو تمہاری زندگی سے نکالنے کے لیے مجھے تمہارے گھر آنا پڑے گا، اور میں اس ویکنڈ پر تمہارے گھر آ کر باقاعدہ وہاں پر ایگزارسم کروں گی، جس کے بعد ہی یہ ڈیمن تمہاری جان چھوڑے گا، ورنہ یہ تمہیں جان سے مار دے گا، کیونکہ یہ اس حد تک تمہارے اوپر یہ حاوی ہے۔ کیتھرین جو ہے جب وہاں سے واپس آئی تو وہ بہت ڈری ہوئی تھی کہ پتہ نہیں آج اس کے ساتھ کیا ہوگا، آج گھر میں کیا ہوگا اس کے ساتھ۔ وہ وہاں پر رہتی تھی، اس کا گھر تھا، تو جیسے ہی رات ہوئی اس کو اپنے اپارٹمنٹ سے عجیب و غریب آوازیں سنائی دیں، وہ آوازیں بہت زیادہ ڈراؤنی تھیں۔ تبھی وہ کیا دیکھتی ہے، بہت بھیانک چہرے والی کوئی مخلوق نما انسان جیسے ہوتا ہے، وہ جن تھا جو آج اپنے اصل روپ میں اس کے سامنے آیا تھا۔ وہ آج کسی خوبصورت لڑکے کے روپ میں نہیں آیا تھا۔ اس نے آتے ساتھ کیتھرین پر حملہ کیا اور یہ کہا کہ تم جس کو مرضی بلا لو، کوئی تمہیں مجھ سے دور نہیں کر سکے گا، میں تمہیں جان سے مار دوں گا لیکن تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ اس کو بہت ٹارچر کیا، وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ اسی طرح سے کچھ دن گزرے، جب ویکنڈ ہوا تو وہ جو انویسٹیگیٹر تھی جیسے وہ کیتھرین کے گھر آئیں تو جب اس کے اپارٹمنٹ میں انہوں نے پاؤں رکھا تو کیتھرین کہتی ہے کہ سارا فرنیچر اس طرح سے ہلنے لگ گیا جیسے وہاں پر کوئی زلزلہ آ گیا ہو، لیکن وہ بالکل بھی اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ جو بھی جن ہے، جو بھی مخلوق ہے، اس پر اگریسولی حملہ آور ہوگا، اس لیے وہ پوری تیاری سے آئی تھی۔ اس نے کراس نکالا، بائبل نکالا اور اس نے ایگزارسم سٹارٹ کر دیا۔ ڈیورنگ ایگزارسم وہ جو جن اس لڑکی پر عاشق تھا وہ باقاعدہ ظاہر ہوا، اور اس جن نے اس کو نقصان پہنچانے کی بھی کوشش کی، اور یہ ایگزارسم کا سیشن جب اینڈ ہوا تو وہ جو ڈیمن تھا کیتھرین کی زندگی سے جا چکا تھا۔ کیتھرین کہتی ہے اس کے بعد مجھے باقاعدہ ایسا محسوس ہوا جیسے میرے چاروں طرف کوئی روشنی ہے اور میرا جسم بالکل ہلکا پھلکا ہو گیا ہے۔ میں بہت ویک ہو گئی تھی، میں بہت بیمار رہنے لگی تھی، کیونکہ میرے اوپر اس مخلوق کا اس حد تک بسیرا ہو چکا تھا۔ پھر اب جو کیتھرین اپنی زندگی میں بالکل خوش ہے، دوبارہ اس مخلوق نے اسے کبھی بھی تنگ نہیں کیا۔
اس کی شادی بھی ہو چکی ہے۔ یہ ایک سٹوری تھی جو آروہی نے شیئر کی جرمنی سے۔ بہت شکریہ آروہی آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی سینڈریلا شیئر کر رہی ہے۔ سینڈریلا کہتی ہے کہ آج آپ کے ساتھ میں اپنی چچی کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے 5 سال پہلے کی بات ہے۔ میری جو چچی ہیں وہ میری پھپھو کی بیٹی کے ساتھ جانوروں کے لیے چارہ کاٹنے کے لیے زمینوں پر جایا کرتی تھیں۔ تو وہ کہتی ہے کہ ایک دفعہ دوپہر کا ٹائم تھا، بہت سخت گرمی تھی، دوپہر 2 بجے کا ٹائم تھا۔ ہم لوگ جھاڑیوں کی طرف گئے۔ وہاں پر وہ جھاڑیاں اس حد تک دراز تھیں جس طرح سے انسانی قد ہوتے ہیں، اتنی بڑی بڑی وہ جھاڑیاں تھیں۔ تو ہم لوگ وہاں پر جا کر جانوروں کے لیے چارہ کاٹ کر لاتے تھے۔ وہ کھیت بہت بڑے تھے اور وہ جو کھیت تھے وہ ایک قبرستان کے پیچھے بنتے تھے۔ جیسے ہم لوگوں نے جھاڑیاں ہٹائیں تو ہمیں وہاں سے عجیب و غریب آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ آوازیں بہت زیادہ ڈراؤنی سی تھی، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ تو جس طرف سے وہ آوازیں آ رہی تھیں، جب ہم نے اس طرف کی جھاڑیاں ہٹا کر دیکھی تو وہاں پر ہم نے ایک عجیب و غریب ڈراؤنی مخلوق دیکھی۔ اس کا پورا جسم جو تھا وہ براؤن کلر کا تھا اور اس کے اوپر بہت زیادہ بڑے بال تھے۔ اس کی ایک آنکھ نظر آ رہی تھی جو بہت زیادہ ڈراؤنی تھی۔ بس اس مخلوق کو دیکھنے کی دیر تھی وہ ہماری طرف بڑی، جیسے ہم لوگوں کے اوپر حملہ کرنے لگی ہے۔ ہم لوگ اتنا ڈری کہ ہم لوگ وہاں سے بھاگی، چیخیں مارتی ہوئی گرتی پڑتی گھر پہنچی۔ ان دونوں کو بہت سا بخار ہو گیا۔ ان کے جو ہسبینڈ تھے وہ ایک صاحب علم کو جانتے تھے، وہ ان کو لے کر آئے۔ تو انہوں نے جب پڑھائی کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر قبرستان کی دوسری طرف ایک بزرگ ہستی ہے جن کا مزار ہے، سید ہیں وہ، تو ان کے مزار کے اوپر جنات اکثر سلام کرنے آتے ہیں، حاضری دینے آتے ہیں۔ تو یہ وہی مخلوق تھی جو وہاں پر موجود تھی، جو اس طرف آئی تھی۔ اب وہ یہاں سے جا چکی ہے، تم لوگ دوپہر کا ٹائم اس طرف مت جانا۔ اسی طرح سے کچھ دن گزر گئے۔ ہم لوگوں کے چاچو جو تھے ایک دفعہ وہ ایک سڑک سے گزر رہے تھے، وہ وہی روڈ بنتا تھا، تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ وہی مخلوق تھی جو اچھلتی ہوئی کودتی ہوئی جس طرح سے بندر بھاگتے ہیں۔ وہ مخلوق ان کی گاڑی کے آگے آئی۔ انہوں نے فوراً گاڑی کو بریک لگایا تو اس مخلوق نے باقاعدہ ان کی آنکھوں میں بھی دیکھا اور وہ روڈ کراس کرتی ہوئی دوسری طرف، جیسے روڈ کی دوسری طرف گئی وہ غائب ہو گئی۔ اس مخلوق کے پیچھے گاؤں کے کچھ لوگ بھی لگے ہوئے تھے۔ وہ جانور نما مخلوق تھی لیکن وہ کوئی جانور نہیں تھا، وہ کچھ جنات کی ایک قسم تھی۔ اس کے 3 دن کے بعد جو ان کے چاچو تھے ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ وہ بالکل ٹھیک تھے، ان کو کچھ بھی نہیں تھا، بس اس مخلوق نے ان کی آنکھوں میں دیکھا، ان پر ایسا اس کا اثر ہوا کہ 3 دن کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو یہ ایک سٹوری تھی جو سینڈریلا نے شیئر کی۔ بہت شکریہ سینڈریلا آپ کا۔ جس سے یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں۔ میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوں گی۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinvik57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کل ہارر سٹوریز آفیشیل پر بھی سٹوری آن ایئر کروں گی، اس کو بھی وزٹ کریے گا اور ولاگ بھی جلدی آئے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔